وہ بچپن سے ہی بچوں کو سکول میں گن چلانا سکھاتے ہیں، تو سامنے جو ٹارگٹ لگاتے ہیں اس پہ پاکستان لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک کے اندر جو ان کی پلاننگ تھی وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ جو ادھر سے لبنان والے ان کو بھی تباہ کر دیا، اور جو اردن ہے وہ تو پہلے ان کا اپنا ہے، اور اب آگے جو شام وہ بھی گیا، عراق میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے، تو اس کے بعد آ گیا ایران، اب وہاں پہ حملہ ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی باری ہے۔ کیا ایران کی یہ اپنی ذاتی سکت ہے یا کچھ واقعتاً کچھ ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ بیچارے آدھے تیتر آدھے بٹیر، ان کی خارجہ پالیسی بالکل فلاپ ہے۔ یعنی ایران سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ صحیح ہے تو کسی اور کے ساتھ غلط ہوں گے، وہ ان کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الغزو الفکری کے نام سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور مفتی محترم جناب ڈاکٹر محمد یوسف تیبی صاحب۔ محترم تیبی صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے اس گفتگو کے اندر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس وقت جو حالیہ صورتحال ہے، اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اور ایران نے اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا، اس کی وجہ سے جو ایک فکری مباحث ہمارے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ ایران جو ہے، ایران کے حوالے سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی اور پاکستان میں عوام کے اندر بھی، کیونکہ شیعہ سنی کا ایک تصادم جو ہے نا، وہ ایک اس کی ایک فضا تو پہلے سے قائم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر یہ جو فرقہ وارانہ ہمارے ہاں گفتگو جاری ہے، اس کے اوپر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ اس وقت جو جنگ کی کیفیت ہے، اس میں فکری طور پر ہمیں کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ مجھے اس پورے سیناریو میں وہ ایک عربوں کا ایک ان کی کہانی ہے، وہ یاد آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں خرگوش اور کچھوے کی کہانی چلتی ہے یا اس طرح کی، تو ان کے یہاں چلتا ہے قتلت یوم قتل الثور الابیض۔ یہ کہانی ہے۔ کہانی میں ایک جنگل ہوتا ہے اور اس میں 3 بیل ہیں، ایک کالا، ایک لال اور ایک سفید۔ تو شیر آتا ہے کالے کے پاس اور لال کے پاس، کہتا ہے کہ یہ جو سفید ہے نا، یہ تو بڑا تکبر کرتا ہے، مطلب میں تو سب سے اچھا ہوں، خوبصورت ہوں، یہ تو کالا اور لال تو بالکل بھدے لگتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں کہتا تو ہے یہ، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کار میں خود ہی لوں گا، بس تم غیر جانبدار رہنا۔ تو وہ سفید کو کھا گیا، پھر وہی بات کالے سے کی تو لال کو کھا گیا۔ پھر جب کالے کو کھانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، قتلت یوم قتل الثور الابیض، میں اس دن ہی قتل ہو گیا تھا جس دن تو نے سفید بیل کو کھایا تھا۔ تو یہی حالت ہے اس وقت عالم اسلام کی، کہ یہود و نصارہ وہ دونوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، فرقہ واریت۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو قومیت کے حساب سے قابو آتا ہے اس کو قومیت کے حساب سے قابو کر لو، جیسے صدام کو کیا ہوا تھا۔ اور جو ایمان کے حساب سے تو اس میں پھر یہ شیعہ سنی کا جھگڑا، اس میں آ جاؤ۔ اور جو خارجی اور غیر خارجی کے جیسے القاعدہ اور دوسرے تیسرے ہیں، تو ان کو لڑاؤ۔ کتنی ہواد ہوگی آپس میں۔ ہاں، تو یہ محلے کی مسجد کی لڑائی بڑھاتے بڑھاتے انٹرنیشنل لیول تک جا چکی ہے، اور وہ عربوں سے ڈیل کرتا ہے الگ، اور یہ جو ایران اور ایران کے جو ایسٹس ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے الگ۔ تو عربوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہیں کھا جائیں گے، ہمارا دفاع حاصل کرو، تو وہ ان کا دفاع لیتے ہیں۔ تو پھر وہ دباؤ ڈالتا ہے، یہ بھی یہی کرو، یہ کام کرو، وہ کرو، وہ اپنا پورا کام کرتا ہے، اور ان کو الگ سے پوری کوآرڈینیشن دیتا رہا ہے۔ اس وقت جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ جی 1.5 ملین سنی شہید کیا ہے انہوں نے عراق میں اور شام میں، اور تو ہم تو بھائی
نہیں ان کے لیے دعا کرتے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عراق میں امریکہ آیا تھا تو وہ اس وقت مکمل کوآرڈینیشن تھی اور ان کو پوری کھلی چھوٹ دی گئی تھی اور وہ سارا کچھ ہوا تھا. تو وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے الگ سے مفاد حاصل کرتا ہے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن حاصل کر کے الگ سے مفاد حاصل کرتا ہے، اور ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیتا. اس میں شخص اگر اس تناظر میں دیکھیں جیسے یعنی روس کے خلاف سپورٹ کیا جو ہے نا مجاہدین کو امریکہ نے، پھر انہی مجاہدین کے خلاف خود ہو گیا. ہاں تو بالکل ایسے ہی ہے، اس کو تو اپنا مفاد چاہیے نا. تو اب ان سے عربوں سے ابھی پچھلے دنوں چکر لگایا، اپنے مفاد حاصل کیے ہیں. تو ان سے مفاد جو لینے تھے وہ اب مزید کوئی لسٹ ان کے پاس نہیں ہوگی تو حملہ کر دیا ہے. تو ہمیں اس موقع پر قطعی طور پر فرقہ واریت والی سوچ کو چھوڑ کر ہمیں یکمشت ہو کر امت اسلامیہ کو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں لائن میں لگایا ہوا ہے. آج اگر ایران کی باری ہے تو کل آپ کی باری آ جائے گی. اور بہت اچھا بیان دیا ہے سعودیہ کے فرمانروا نے اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے. تو اگر وہی لکیر پیٹتے رہیں کہ ایران نے کیا کیا، سوریہ میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، ادھر کیا کیا، تو پھر تم چلو تو گاڑی تو نکل جائے گی. دوسرا ان کی جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، ان کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں وہ ماضی کو ایک سائڈ پر رکھ کر کندھے سے کندھا جوڑ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا، میں گاڑی چلا رہا ہوں، لائٹ میری بھی فل ہے، سامنے والے کی بھی فل ہے، ہم دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں اپنی ڈیم کروں گا تو بس اوقات وہ بھی ڈیم کر لیتا ہے. تو ہاں، تو اگر ہم ڈیم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈیم کرنے کی توفیق دے دے. اور ویسے اس میں شیخ جو ان کی پارلیمنٹ میں شکریہ ادا کیا گیا اور پاکستان کا، تو اس سے ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ دونوں اطراف میں ایک اچھی بالکل آیا. تو اس سے مطلب آپ پہل کر لیں نا، آپ پچھلے جو اختلافات اس کو ہوا دینے کی بجائے آپ پہل کر لیں. آپ کے اوپر بات آئی ہے تو آپ نرم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نرم کر دے. تو اس طرح امت اسلامیہ میں ایک کی اور ایک جان ہونے کی شکل بنے اور پھر اس کا دشمن کا مل کر مقابلہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان بیلوں کی طرح اپنی باری لگائی ہو اور ہم ایک دوسرے کا ان کا تعاون کر رہے ہوں ایک دوسرے کو ختم کروانے میں. سب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ عربوں کے پاس آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ایران کے اوپر اٹیک کیا، یعنی دونوں میں وہ بہت چاہ رہے تھے اور بھی بہت ساری ان کی اسٹیمیشن تھی کہ شاید ایران فوری جھک جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک کے اندر جو ان کی پلاننگ تھی وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں، ظاہر تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، ورنہ ہم ان پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. مطلب ان کو ایٹمی کے بغیر ایران قبول ہے، ظاہر تو یہ کر رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے. صحیح. کیونکہ اب دیکھیں، سوریہ میں انقلاب آیا تو جب انقلاب آ رہا تھا، حکومت منتقل ہو رہی تھی، اس دوران اسرائیل نے سارے ان کے انفراسٹرکچر تباہ کر دیے جو فوج سے تعلق رکھنے والے تھے. تو اب وہ بالکل رہتے ہیں، اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ادھر سے لبنان والے ان کو بھی تباہ کر دیا. اور جو اردن ہے وہ تو پہلے ان کا اپنا ہے، اور اب آگے جو شام وہ بھی گیا. عراق میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے، تو اس کے بعد آ گیا ایران، اب وہاں پہ حملہ ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی باری ہے. تو اس لیے رشیا داغستان سے چلا، چیچنیا، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، آذربائیجان، سب کھاتا کھاتا جب افغانستان پہنچا تو پاکستان نے کہا کہ یہ افغانستان پر حملہ نہیں ہے، پاکستان پر حملہ ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ضیاء الحق صاحب نے یہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہاں نہ صرف رک گیا بلکہ 15 ٹکڑوں میں پاش ہو گیا. تو یہ پاکستان پچھلے تقریباً 40 سال سے حالت جنگ میں ہے اور اس نے بہت تجربات حاصل کیے ہیں، بہت ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ بہت مثبت کردار پیش کر رہے ہیں اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے.
اس میں شیخ جو گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، کیا ان کے جو وہ تو باقاعدہ نقشے بھی بنے ہوئے ہیں نا، تو اس میں یہ ہمارا علاقہ بھی انہوں نے یعنی پاکستان اور یہ والے علاقے اس میں شامل ہیں؟ پاکستان کا علاقہ اس نے گریٹر اسرائیل میں تو نہیں رکھا، لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو سکول میں گن چلانا سکھاتے ہیں، تو سامنے جو ٹارگٹ لگاتے ہیں اس پہ پاکستان لکھا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی دشمنی ہے۔ ہاں، وہ پہلے دن سے ہی آپ کو دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہمارا دشمن یہی ہے، اور کوئی بھی اگر عالم اسلام پر نظر دوڑائے تو ان کو جو سامنے اللہ کے فضل کے بعد ٹکنے والا نظر آتا جو ہے، رکاوٹ نظر آتی ہے، ہاں، تو وہ پاکستان ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام نے جو کردار پیش کیا ہے کہ وہ سیاسی اور مذہبی تقلید کو چھوڑ کر انہوں نے فوج کا ساتھ دیا، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہمیں آئندہ بھی ایسا کرنا چاہیے۔ فوج ہمارا اللہ کے فضل کے بعد دفاع ہے، اور ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سر صاحب یہ اس میں جو ہے نا اس وقت ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمجھیں کہ ایک فکری طور پہ ان کی شخصیت کو لے کے ہمارے ہاں سیاسی اختلافات میں بھی فوج میں ابھی انڈیا کے ساتھ جنگ میں کچھ بہتر ہوا مورال، لیکن اس سے پہلے جو سیاسی حالات تھے اس میں بھی بہت زیادہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ایران کے جو یعنی اسرائیل کا ساتھ دے، یا ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کھڑا ہے اس کو، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلے مہینے 6/7 کی رات کو حملہ ہوا پاکستان پہ، پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور پھر 10 تاریخ کو جو پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد پوری دنیا کے جو پیرامیٹر وہ چینج ہو گئے ہیں۔ تھانے دار جو ہوتا ہے نا ہمیشہ ظالم اور مظلوم نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ جیتنے والا کون ہے، اور جیتنے والے کا ساتھ دو گے تو امن ہو جائے گا۔ طاقت کا پلڑا کدھر جاتا ہے؟ ہاں، تو اس وقت پاکستان کو سب سلیوٹ کر رہے ہیں۔ اب دباؤ والی شکل تو نہیں مجھے لگ رہی، اب لالچ ہو سکتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ تجارت کا موقع دے دیں گے، ہم تمہارے یہ قرضے معاف کر دیں گے، تمہارا یہ کام ہمارا کر دو۔ تو اس میں بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات تو وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو تو اپنا چہرہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہی کہتے ہوں گے کہ ہماری جان چھڑوا دو یہ جو چل پڑا ہے کام، کیونکہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ایران سے اس طرح کے کچھ میزائل آ سکتے ہیں۔ ایک اور مت ہے کہ جو ہے نا ایران کے اندر خود طاقت نہیں ہے، بلکہ مختلف ممالک جیسے رشیا ہے یا چائنا ہے یا پاکستان کا لوگ نام لے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اس کا اپنا انیشیٹو ہے جو یعنی بڑی کامیابی کے ساتھ، یا سمجھ تو اگرچہ فضا میں کچھ ان کا نقصان بھی ہوا، لیکن پھر بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنا، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کا تھا کہ جی ہم بہت مضبوط ہیں، اور وہ آئرن ڈوم کی بات ہے وہ ساری، تو اس میں جو ہے وہ کیا ایران کی یہ اپنی ذاتی سکت ہے یا کچھ واقعتاً کچھ ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ نا موٹی سی بات ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 چودھری ہیں، ایک امریکہ، ایک روس اور ایک چائنا۔ تو اب اگر امریکہ کسی کے ساتھ ہوگا نا تو یہ دونوں کسی اور کے ساتھ ضرور ہوں گے، اور ایران نے اپنے طور پر، اور چائنا نے اپنے طور پر، اور روس نے اپنے طور پر دھمکی لگائی ہے امریکہ کو کہ خبردار اس کا ساتھ نہیں دینا، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا آپ نے، اور اس پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا آپ نے۔ اچھا، یہ بیان باقاعدہ دھمکی دی انہوں نے، اور وہ پورا واچ کر رہے ہیں اس بات کو۔ اور ویسے بھی ایران کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور چائنا وہاں سے اپنا سی پیک ٹائپ بھی گزارنا چاہ رہا ہے، تو ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور وہ لامحالہ مدد بھی کر رہے ہوں گے، اور پاکستان بھی ہو سکتا کر رہا ہو۔ بظاہر تو یہ اخلاقی اور حمایت کی بات ہی کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ شخص وہ، چونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے طبقات ہیں، ایک وہ کہتا ہے یہ سب دکھاوا ہے جو ہے نا، یہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے یہ صرف جو ہے نا ایک میڈیا وار ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا عالم اسلام کو ہی فوکس، یعنی ایران کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، اور عالم اسلام کو خاص طور پہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے،
اور ان سے اپنے مقاصد یا جو ان کے اہداف ہیں ان کے ذہن میں، ان کو منوانے کے لیے جو ہے نا وہ شاہ سلمان کے اوپر محمد بن سلمان اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ان سے وہ دراصل اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک جنگ کی ایک جو ہے نا انہوں نے فضا قائم کر دی. نہیں، پاکستان سے کیا مقاصد لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بات بے وزن ہے. سعودیہ سے انہوں کو جو چاہیے تھا نچوڑ تو لیا اس نے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے انٹرنیشنلی نا، اس کو وہ تھوڑا پریشرائز کر کے، تو ان کو کہ بھی پاکستان اس کانفیڈنس میں کہ اس نے انڈیا کو جو ہے نا وہ منہ کی دکھائی، اب وہ اسرائیل کی طرف یا کسی اور کی طرف جو ہے نا وہ نہ بڑھے. تو اس کو جو ہے نا امریکن اور اسرائیل، پاکستان کا پروگرام تو پہلے دن سے ہی اپنا دفاعی نوعیت کا ہے نا، اور وہ تو کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم باہر نکلیں گے اور ماریں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایران کو وہ چاہ رہے ہیں کہ کمزور کریں. مطلب وہ بار بار کہہ رہے ہیں میز پہ آ جاؤ، مارنا بند کر دیں گے. اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کو بغیر ایٹم کے ایران قبول ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس نے کہا کہ ایک اور اسلامی بم میں نہیں بننے دوں گا. وہ یہ بھی اس نے کہا ہے. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کو ایران کو ان کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ایٹمی نہ بنے. ان حالات میں شیخ انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی گو مگو کی کیفیت میں. ایک تو ایران کے ساتھ وہ ہمیشہ دوستی کے تعلقات وہ نبھاتا رہا، اب وہ جو ہے نا وہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ آرمی چیف کا وہاں جا کے امریکن کو ملنا، اس کو بھی وہ مختلف قسم کے رنگ دے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ریئل پوزیشن کیا ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ ان کا یا اسرائیل کا آپس میں گٹھ جوڑ یا تعلق، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں پریورٹی ہوتی ہے نا، پریورٹی ہوتی ہے. ایک آپ کا دوست ہوتا ہے، ایک جگری دوست ہوتا ہے، آت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. اور دوسرے اللہ فرماتے ہیں کہ والصاحب بالجنب وابن السبیل. تو ایک رشتہ دار اور پڑوسی، ایک صرف پڑوسی، ایک صرف مسجد میں ملاقات ہوتی ہے. تو جو انڈیا کا جو سب سے قریب ہے وہ تو یہودی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کہ اے نبی تمہارے سب سے شدید دشمن یہودی ہوں گے اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی بت پرست. یعنی اس تناظر میں یہ دونوں ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اے نبی آپ کے ان کی نسبت قریب وہ ہوں گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں. تو دشمن تو سب ہے، مگر جو پریورٹی وائز درجہ بندی ہے وہ کہا کہ عیسائی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اس لیے کہ ان میں ان کے علماء ہیں اور وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا ان میں کوئی خیر نسبتاً موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہودیوں کو اور ان کو مشرکین کو ایک پلڑے میں رکھا ہے اور عیسائیوں کو. یعنی جب مسلمان اور عیسائی کی بات ہوگی تو ہمیں مسلمان قریب ہوگا، اور جب عیسائی اور مشرک کی بات ہوگی تو اہل کتاب وہ قریب ہوں گے، یہودی اور جو مشرک ہوں گے ایک سائڈ پہ ہوں گے. شیخ آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح بھی ایک فضا قائم کی، تو جو ہندوؤں کی جو بات آپ نے کی نا، یہ بیچارے آدھے تیتر آدھے بٹیر، ان کی خارجہ پالیسی بالکل فلاپ ہے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ ابھی دیکھیں نا رشیا سے ان کا 60% اسلحہ ان کے پاس ہے. تو اب امریکہ سے دوستی ہو گئی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر ڈوبنے والی بیڑی میں ان کا پہنچ ہے. اصل میں وہ کہ جب رشیا ڈوب رہا تھا تو یہ ان کے ساتھ تھے، اور اب رشیا اور چائنا چڑھ رہے ہیں، امریکہ ڈوبنے جا رہا ہے، تو اب یہ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اچھا اب دیکھو ان کے جو بہت بڑے جو تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ ان کے فیل ہونے کی پاکستان کے مقابلے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ ان کے اسلحہ جات جو ہے نا، ان کے جو اصل کوڈ ہیں ان کو مالکوں نے نہیں دیے. فرانس والوں نے، جرمنی والوں نے، امریکہ والوں نے، اسرائیل والوں نے، کسی نے ان کو اصل کوڈ نہیں دیے. تو اصل کوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اسلحہ سنکرونائز نہیں تھا آپس میں، اور وہ ہے بھی مختلف ملکوں کا. تو اس وجہ سے بھی تو اس اسلحہ میں بھی اور انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی ان کا یہی حال ہے کہ ایک طرف ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پڑے اور وہ بھی آ جائے. ابھی میری اطلاع ہے، بلکہ خبروں میں نے سنا ہے کہ
یہ جو موساد نے ایران کے اندر اپنے ڈرون میکنگ کے فیکٹریاں کھولی ہوئی تھیں، وہ را کے اس میں تھیں، یعنی را کے لیے ایران میں نرم پہلو تھا، تو وہ ان کے کور میں ہی کام کر رہے تھے۔ اور میں نے کہیں خبر دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک رات میں را کو نکلنے کا حکم دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا، تو ہے تو وہ انڈیا کی باقاعدہ فوج کا آن ڈیوٹی آفیسر ہے، مگر وہ آیا ایران سے۔ تو ان کے جو تعلقات ہیں انہوں نے غلط استعمال کیے، یعنی ایران سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ صحیح ہے تو کسی اور کے ساتھ غلط ہوں گے۔ وہ ان کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھے، اصل وفاداری ان کی اسرائیل کے ساتھ۔ وہ بالکل جو آپ نے آغاز میں مثال دی، وہ بیل والی مثال، اسی طرح شیخ آخر میں یہ چاہوں گا کہ شیعہ سنی کی یہ جو اس وقت، کیونکہ ایک طبقہ جو ہے نا وہ ایران کی پوزیشن کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ سنی طبقے کو بلیم کرتا ہے کہ جی ان میں وہ غیرت نہیں ہے، یہ وہ نہیں اٹھ سکے غزہ کے لیے اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ دوسرا طبقہ جو ہے نا وہ اس پہ ہے کہ جی ایران جو ہے نا یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ سارا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ ان حالات میں ایک جب جنگ کی کیفیت ہو، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اس کے خلاف جب ایک متحارب قوت جو بالکل واضح غیر مسلم ہے اور دین کی دشمن ہے، تو ان حالات میں جیسے وہ میں نے سنا کہ امام ابن تیمیہ کا بھی ہے کہ وہ فاطمی حکمران تھے، ان کو لے کے وہ جو ہے نا نکلے اور پھر انہوں نے دفاع کیا پوری امت کا۔ تو ان حالات میں ہمیں جو ہے نا وہ بطور مسلمان ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، اس پر آپ ذرا شرح رحمائیں۔ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا ماضی کتنا کیسا ہے اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہمیں مثبت جواب دینا چاہیے، اور دے رہے ہیں۔ تو اس مثبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو منفی ہیں وہ بھی کل مثبت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے لائٹوں کی مثال آپ کو دی، جی جی، تو اگر دونوں ہی غلط، میں بھی اپنی لائٹیں فل ہی رکھوں وہ بھی فل ہی رکھے تو پھر تو فل ہی رہیں گی۔ اگر ایک ڈم کرے گا تو دوسرے کو بھی حیا آ سکتی ہے کہ وہ بھی ڈم کر لے۔ بالکل ہے۔ تو بہت اچھا جواب دیا ہے سعودیہ نے، بہت اچھا جواب دیا امارات، قطر نے، پاکستان نے، اور یہی حق بنتا ہے نچلے لیول پہ جماعتوں کو بھی اور افراد کو بھی کہ وہ اپنے فرقہ واریت کی باتیں نہ کریں، اور اس وقت ایک مٹھی ہو کر جو بڑے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور جب انسان قریب آتا ہے، کسی بہانے قریب آتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گھستے کے ساتھ کچھ توفیق مل جاتی ہے اصلاح کی بھی۔ تو یہی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہوا دینے کی بجائے، مطلب ایک دونوں جو دونوں طرف سے جو ایک فرقہ واریت ہے، تو کوئی نرم پڑے گا تو دوسرا بھی پڑے گا نا، ابتدا تو کوئی کرے نا۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے سعودیہ، قطر، امارات اور پاکستان کی طرف سے، بلکہ ترکی کی طرف سے بھی۔ تو ہمیں پرانی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ہمیں ایک مٹھی ہو کر آنے والے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ شیخ۔ جس طرح کہتے ہیں جی ہر شر کے اندر بھی کوئی خیر چھپی ہوتی ہے، آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کے نتیجے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید اس اٹیک کے ساتھ مسلمان منتشر ہوں گے، لیکن اللہ کے فضل سے اس جنگ کے بعد، ایران کے اوپر اٹیک کے بعد، مسلمان جو فرقے ہیں خاص طور پہ شیعہ اور سنی، ان کی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے نفرت بڑھے، اوورآل الحمدللہ محبت بڑھی ہے، اور اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ جو طبقات آج بھی اس کو ہوا دے رہے ہیں، چاہے وہ سنی طبقے سے ہیں چاہے شیعہ طبقے سے ہیں، ان کو اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان حالات میں جو واضح اللہ کا دشمن ہے، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے خلاف اپنی زبان، اپنی قلم اور اپنی صلاحیتیں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔